رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر اس وقت درس کا یہ سلسلہ سالہ سال سے جاری ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں بیان ہوتا ہے، اور فقہی مسائل بھی اس میں بیان ہوتے ہیں. ماہ رمضان اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور رمضان کی عبادات اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت شریفہ کی تلاوت سورۃ البقرہ کی اس وقت کی گئی، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزوں کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا. اسی طرح روزے کا ایک عظیم مقصد وہ احادیث میں بھی بیان ہوا ہے. جو بات قرآن میں آ گئی ہے وہی بات حدیث میں بھی آ گئی ہے. اور مسلمان ایک طرف قرآن کو مانتا ہے، دوسری طرف حدیث کو بھی مانتا ہے. وہ مومن نہیں جو صرف قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے. قرآن حدیث دونوں اسلامی تعلیمات کا بڑا ماخذ ہے. ایک حدیث شریفہ جو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، وہ حدیث کی سب سے افضل کتاب الجامع الصحیح البخاری میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتاب میں حدیث کی موجود ہے حدیث. اور ابی ہریرہ یہ بہت مشہور صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ سے روایت ہے، قال، وہ یہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، ان پر درود ہو اور ان پر سلام ہو، انہوں نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور مشہور حدیث ہے. اکثر خاص کر ماہ رمضان میں یہ احادیث اس طرح کی بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو، شعور پیدا ہو، احساس پیدا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کون سی عبادت جو بڑی عظیم عبادت ہے روزہ، وہ ہم رکھ رہے ہیں، اور پھر اس عبادت کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، اس طرف
توجہ دلانی مقصود ہوتی ہے. یہ جو حدیث ابھی آپ نے سنی، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے ہر ناجائز زور میں، جھوٹ بھی آ گیا اور زور میں کوئی اور ناجائز بات بھی آ گئی، بری بات بھی آ گئی، چغلی بھی آ گئی، تہمت بھی آ گئی، گالی بھی آ گئی، لعن طعن بھی آ گیا، جو بھی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ زور میں داخل ہے. قول الزوری، جس نے زور نہ چھوڑا، اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں. تو یہ روزے کے اندر، ویسے تو روزے کے علاوہ بھی ہے، عام حالات میں بھی یہ باتیں ممنوع ہیں. جھوٹ بھی منع ہے، حرام ہے. یہ باتیں گناہ کبیرہ میں داخل ہیں. جھوٹ ہو جائے، چغلی ہو جائے، تہمت، الزام ہو جائے، دھوکہ دہی ہو جائے، یہ سب ویسے بھی منع ہے، ویسے بھی حرام ہے. لڑائی جھگڑا بھی حرام ہے. لیکن خصوصاً حالت روزہ میں، خصوصاً کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اپنے اندر اور بہت ساری چیزوں کو داخل کر دیتا ہے. اچھی چیزوں کو داخل کر دیتا ہے، بری چیزوں کو دور رکھتا ہے. اچھی چیزوں میں روزے کے اندر تلاوت قرآن ہے، تسبیحات ہے، اوراد و وظائف پڑھنا ہے، اور نیکیاں کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے. کوئی بھی نیک کام کرنا روزے کے اندر، یہ بہت زیادہ فضیلت والی بات ہے. اسی طرح کوئی بھی برا کام کرنا، جھوٹ سمیت، وہ برا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں خاص طور پر توجہ دلا دی. من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے زور نہ چھوڑا، خاص کر روزے کی حالت میں، والعمل به، اور جو کچھ اس کے ساتھ ساتھ ہیں اور بھی کام، وہ بھی نہ چھوڑے، جن کو برائی میں داخل کیا جاتا ہے، جن کو گناہ میں داخل کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے اور ان کو گناہ سمجھا جاتا ہے، ان کو نہ چھوڑا. تو اللہ کے رسول فرما رہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے. حاجت، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، حاجت کا معنی ہوتا ہے ضرورت. ہم سنتے ہیں نا حاجت مند، ضرورت مند. یا ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری حاجت پوری فرما، تو دعا کرتے ہیں حاجت پوری فرما، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری ضرورت پوری فرما. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس للہ حاجتن، اللہ کو ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے اور اپنا پینا چھوڑ دے. یعنی یہ جو روزے کی حالت میں اس نے سحری کے وقت، سحری بند ہوتے وقت کھانا چھوڑ دیا، سحری بند ہوتے وقت پینا چھوڑ دیا، پھر غروب آفتاب تک سارا دن کھانا بھی چھوڑے رکھا، پینا بھی چھوڑے رکھا، حضور فرما رہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسے روزے سے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے. یعنی جیسے کوئی کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، روزے کی نیت نہ ہو، تو یہ تو فاقہ ہو گیا نا. فاقہ کہتے ہیں پیٹ میں کچھ بھی نہ ہو، اس کو فاقہ کہتے ہیں. اب کبھی کبھی مریض، بیمار بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو کسی بیماری میں ڈاکٹر یہ ہدایت کریں کہ آپ سارا دن کچھ نہیں کھانا، تو وہ روزہ تو نہیں ہوتا.
روزے کا ثواب تو اس میں نہیں ہوتا، وہ تو طبی ضرورت ہوتی ہے، یعنی میڈیکل، انسان کی طبیعت کی ضرورت ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے۔ بعض اوقات ایسے میڈیکل ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں جس میں آپ کو رات سے کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے، 12 گھنٹے کا آپ کو فاقہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ روزہ تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک ضرورت ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں جب ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا لم یدع قول الزور، من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، چغلی کا عمل نہیں چھوڑا، دھوکہ دہی کا عمل نہیں چھوڑا، گناہ کا عمل نہیں چھوڑا، تو حضور فرما رہے پھر اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ چاہے اللہ کہ چلو تم اسی طرح رکھو روزہ۔ اگرچہ علماء یا فقہا یہ فرماتے ہیں کہ روزہ تو ایک نہ ایک صورت میں اس کا وہ ہو جائے گا، مگر کاملیت والا روزہ نہیں ہوگا، مکروہ روزہ ہوگا، یعنی روزہ اپنے تقاضوں کے ساتھ نہیں ہوگا، شرائط کے ساتھ نہیں ہوگا، یا کاملیت کے ساتھ نہیں ہوگا، ہو گیا بس روزہ۔ تو ہر عبادت کی اپنی ایک کاملیت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے، ہر عبادت کی، صرف روزہ ہی نہیں، نماز کی بھی کاملیت ہے۔ جیسے ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ لازماً پڑھتے ہیں، واجب ہے، تو اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی مگر کامل نماز نہیں ہوگی۔ چنانچہ اسی طرح ہر عبادت کی ایک کاملیت ہوتی ہے، جس کو یوں کہنا چاہیے کہ روح، جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے نا، تو روح کا مقام ہوتا ہے، روح کا مرتبہ ہوتا ہے، صرف جسم کا نہیں۔ جسم تو چلتا ہی روح سے ہے، یہ جو ہم جسم ہمارا اپنا، جس کی ہم رات دن فکر میں لگے رہتے ہیں، جسم کی توانائی، تندرستی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی فکر میں ہم لگے رہتے ہیں، تو یہ جسم کی جو فکر ہے، یہ جسم کی فکر روح کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اس میں سے اگر روح نکل جائے تو بڑا بھاری بھرکم جسم، بڑا طاقتور جسم ڈھیر ہو جائے گا، بندہ مر جائے گا، کتنا ہی تندرست ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن روح اللہ تعالیٰ اگر کھینچ لے تو کہاں گئی طاقت، ایک پل میں ختم ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جسم کو چلانے والی روح ہے، وہ کاملیت والی بات ہے، جسم کا کامل ہونا روح سے ہے۔ اسی طرح عبادت کا کامل ہونا اس کے تقاضوں سے ہے، اس کی شرائط سے ہے، اس کے لوازمات سے ہے۔ جب تک وہ لوازمات اس عبادت کے پورے نہ ہوں گے، وہ عبادت بھی کامل درجے کو نہیں پہنچے گی۔ بیان جواز کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو گئی، نماز پڑھی، آپ نے شعور کے ساتھ نہ پڑھی، نماز کی اپنی روح اس کے ساتھ نماز نہ پڑھی، تو نماز تو ہو گئی، ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن کاملیت حاصل نہیں ہوگی، نماز کا کامل ہونا یہ نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ، علماء فرماتے ہیں کہ برائیوں کے باعث روزہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ رہے گا، کامل نہیں ہوگا، جس کو کہتے ہیں کہ گندا روزہ، عرف عام میں یوں کہہ لو آپ۔ ایک ہوتا ہے ستھرا روزہ، صاف ستھرا،
ایک ہے گندا روزہ، تو صاف ستھرا روزہ نہیں ہوگا، وہ گندا ہو جائے گا، کہ وہ چیزیں روزے کے ساتھ آپ نے ملا دیں جو روزے کی تقاضوں کے خلاف ہے۔ سوچا نہیں آپ نے، کسی بندے نے، مرد نے یا عورت نے، کہ کیا روزہ رکھ کر مجھے یہ کرنا ہے، گالیاں دینی ہے، جھوٹ بولنا ہے، گناہ کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، غلط بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ نہیں سوچا تو روزہ تو ہو ہی جائے گا۔ کھانا پینا چھوڑے رکھا ہوا ہے تم نے، شام کو افطار کر لیں گے، روزہ ہو جائے گا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ روزے کا ثواب تو مل سکتا ہے، مگر جو چیز تم نے روزے کے منافی کر لی ہے، نیگیٹو، اس کا گناہ ہوگا، اور روزہ اپنے کاملیت کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے پاس جو عبادت جاتی ہے وہ اگر کامل ہو کر جائے گی تو اس کا نفع تو کچھ اور ہے، اس کا فائدہ تو کچھ اور ہے۔ خیرات بھی اگر آپ کرتے ہیں نا، خیرات، اس میں بھی اگر ریاکاری ہوگی تو خیرات تو ہو ہی جائے گی، جس کو پیسہ ملنا ہے اس کو تو مل ہی جائے گا، لیکن کیا ہوگا، خیرات کاملیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ زکوٰۃ اگر آپ ادا کریں گے اور زکوٰۃ میں بھی اگر شرائط پوری نہیں ہوں گی، زکوٰۃ کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ کاملیت کو نہیں پہنچے گی۔ تو ہر عبادت کا کامل ہونا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو لوگ روزے رکھتے ہیں، ہمیشہ سے رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا ایک الگ چیز ہے، اور روزے کو کامل کرنا، کامل یعنی مکمل، پرفیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، روزے کی پرفیکشن، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو برے اعمال ہیں یہ تو ویسے بھی برے ہیں، روزے کے علاوہ بھی برے ہیں، مگر روزے میں خصوصیت کے ساتھ برے ہیں، کیونکہ روزہ آپ نے جب رکھ لیا تو صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ صرف کھانا پینا چھوڑنا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھ کر وہ تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ انہیں چھوڑ دو جو تمہارے روزے کو کامل ہونے سے روکتے ہیں، روزے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اللہ کے پاس روزے کو صاف ستھرا ہو کر جانے سے روک رہے ہیں، ان سے بچو۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے لڑائی جھگڑا کرنے کو تیار ہو جائے تو تم مت کرو لڑائی جھگڑا۔ حدیث میں یہ فرمایا، تم کہو میں تو روزے میں ہوں، تم چھوڑ دو۔ وہ تو تیار ہے، ہو سکتا ہے روزے میں ہو یا نہیں ہو، روزے میں اگر وہ ہے بھی دوسرا بندہ لیکن وہ لڑنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے تم مت لڑو۔ تمہیں اگر شعور ہے تم کہہ دو بھائی میں نہیں لڑا، میرا روزہ خراب ہو جائے گا، چھوڑ دو۔ تو یہاں تک بھی سمجھایا ہے اللہ کے رسول نے کہ لڑائی جھگڑا کوئی دوسرا کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ مت لڑو، چھوڑ دو اس کو، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ اس طریقے سے سمجھایا۔ کوئی تمہیں گالی دے تم جواب میں گالی مت دو۔ عام حالت میں بھی اگر کوئی گالی دیتا ہے اور تم بھی جواب میں گالی دے دیتے ہو تو برابری ہو گئی، لیکن اگر تم نے گالی نہیں دی تو تمہارا مقام اس سے اونچا ہو گیا، کیونکہ اس نے گالی دے کر اپنے آپ کو گرا دیا اللہ کی نظر میں، اور تم نے گالی نہ دے کر اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں بڑھا لیا۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ تو عام حالت میں بھی منع ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو کا کیا مطلب ہے؟ کون بندہ ایسا ہے
جو اپنی ماں کو گالی دے، اپنے باپ کو گالی دے، اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو پھر یہ تمہارے ماں باپ کو گالی ہو جائے، تو یہ ایسا ہوگا جیسے تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی، تم نے یہ کام کر دیا۔ تو اس لیے تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی مت دو تو کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دے، اس طرح سمجھایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے اور وہ اس گالی کا مستحق نہیں ہے تو گالی لوٹ جاتی ہے گالی دینے والے پر، وہ اس کا مستحق بن جاتا ہے، یعنی کہ گالی جس کو دی ہے وہ تو اس کا حقدار نہیں ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جو وہ یہ گالی کھائے، تو جس نے گالی دی یہ گالی اس پر لوٹے گی، اس پر آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے احادیث میں ہم کو سمجھایا گیا ہے، قرآن میں بھی اسی طریقے سے باتیں سمجھائی گئی۔ چنانچہ یہ جو فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے روزے سے بھی بے نیاز ہے، تمہاری نمازوں سے بھی بے نیاز ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو اللہ کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، جو عبادت ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ نماز ہے تو ہمارے لیے، روزہ ہے تو ہمارے لیے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے تو ہمارے لیے، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، ساری مخلوق نماز نہ پڑھے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں، ساری مخلوق روزہ نہ رکھے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ تو بے نیاز ہے، ضرورتوں سے پاک ہے۔ لیکن جب بندہ کوئی ایسی حرکت کر لے جو روزے کے منافی ہے، وہ جھوٹ ہو یا غلط بات کرنا ہو، جیسے کوئی چیز فروخت کرے روزے میں، خاص کر روزے کی حالت میں، اور غلط دام بتائے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا نا، تو اس کا روزہ بھی مکروہ ہو جائے گا، روزہ کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ شرائط روزے کی، تقاضے روزے کے، یہ سامنے رکھنا ہر روزے دار کو ضروری ہے، بغیر اس کے خالی فاقہ ہوگا۔ آپ روزانہ صبح اٹھ کر سحری کر لو، سحری بند کر لو، کھانا پینا چھوڑ دو اور برائی سب کرتے رہو، اور شام کو افطار کر لو، تو کیا ہوگا؟ روزہ تمہارا ستھرا نہیں رہے گا، مکروہ ہوگا، کراہت والا روزہ۔ اس لیے صوفیاء کرام نے بطور خاص توجہ دلانے کے لیے فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو روزہ صرف اس کے پیٹ کا نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، آپ نے پینا چھوڑ دیا، بھوک اور پیاس کر لی، صرف اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں روزہ تمہاری آنکھوں کا بھی ہے، روزہ تمہاری زبان کا بھی ہے، روزہ تمہارے ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ تمہارے پاؤں کا بھی ہے، روزہ تمہارے کانوں کا بھی ہے، تمہارا ہر عضو، تمہارے جسم کا ہر پارٹ، اس کا روزہ ہوگا، تب روزہ اپنے کاملیت کو پہنچے گا، خالی پیٹ کا نہیں۔ ایسا فاقہ تو کوئی کافر بھی کر سکتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب ڈاکٹر کہے کھانا پینا مت تو کھانا پینا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہو گئی، بہت بڑا کمال تھوڑی ہو گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ان سب باتوں سے بچے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا، وہ کمال ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑنا کمال نہیں ہے،
جس روزے دار نے یہ سمجھ لیا اس کا روزہ پاک ہو جائے گا، اس کا روزہ کامل ہو سکتا ہے۔ جس نے یہ نہیں سمجھا تو رکھتا رہے روزے، 29 روزے ہو جائیں تو 29 رکھ لے، اور 30 روزے مکمل ہو جائیں تو 30 رکھ لے، لیکن جب تک روزے کی روح اس کو نصیب نہ ہو، روح ہے روزہ، اس کو حاصل نہ ہو، تو آپ اندازہ لگا لو پھر کہ کیا ہوگا۔ اس لیے آج کی اس نشست میں، اس حدیث میں جو بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، اور مشہور حدیث ہے، مشہور کتاب میں ہے، صحیح بخاری شریف سیاہ ستہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب کہلاتی ہے صحیح بخاری شریف، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کو مکمل اکمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور روزے کے منافی جتنی باتیں ہیں جو زور میں شامل ہیں، کہ جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ ہمیں ان سے بچائے، اللہ ہمیں ان سے روکے رکھے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا انشاءاللہ۔ ہر